الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف پر جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے سب سے کڑا وقت اس وقت چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب بہت اچھی ٹیم میں کھیلتے کھیلتے ایک دم اکیلے ہی بیٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، اکیلے ہی بالنگ کرنی پڑ رہی ہے، خود ہی فیلڈر، خود ہی بالر، خود ہی بیٹسمین، اور دوسری طرف بیٹسمین بھی اچھے، پلیئر بھی طاقتور، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈر بہت سارے۔ اب اتنے لوگوں کے اندر، یا جیسے آپ رائل رمبل دیکھتے ہیں اس میں ایک بندے کے اوپر 11 12 14 پلیئر آ جائیں اور وہ مقابلہ کرتا رہے، اس میں دو ہی فیصلے ہوں گے، یا وہ ہار جائے گا یا جیت جائے گا۔ لیکن اب 28-30 بندوں کے ساتھ ایک آدمی کا لڑنا دنیاوی طور پر تو ممکن نہیں ہے، لیکن معجزات اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، اور اسی معجزے پر عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے فالورز اس وقت بیٹھے ہوئے۔ ویڈیو ذرا لمبی ہوگی جی، اینڈ تک دیکھنا، کچھ انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو جب معزز عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ملی تو ایک فکرہ جج صاحب کا تھا، وہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں جی، آپ کی بیل ہو گئی، آپ باہر جا رہے ہو، ہم احاطے تک تو ہم آپ کے ذمہ دار ہیں، احاطے کے بعد آپ کو دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا بیان حلفی دینا پڑے گا یا پریس کانفرنس کرنی پڑے گی۔ پھر 2 ٹویٹ ہیں انہوں نے کو کیے تھے، ان کے متعلق جج صاحب نے کہا کہ ان کو ڈیلیٹ کریں۔ اس میں بابر اعوان صاحب نے کہا جی کہ وہ ڈیلیٹ سیاسی طور پہ، لیکن وہ کر دیتے ہیں، آپ کا حکم ہے تو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بابر اعوان صاحب نے وہیں پر کھڑے ہوئے کہا کہ شاید پریس کانفرنس کی ہمیں نوبت نہ آئی یا ہم نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اچانک 3 بجے سے یا 3:30 سے لے کے 5 بجے کے درمیان یہ سارا سلسلہ ہوا جی۔ پریس کلب کے اندر آئے، بڑی ٹھنڈے مزاج سے، بہت دور اندیشی سے اسد عمر صاحب نے کہا جی کہ میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں، میں تمام جو ذمہ داریاں پارٹی نے میرے اوپر ڈالی ہوئی تھی میں ان سے علیحدہ ہوتا ہوں، لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیں جی۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آتا ہے جی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ میں پارٹی بھی چھوڑ رہا ہوں، میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ اس کی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں کہ جو ان پر جبر تشدد ہوا، جو ان کے ساتھ سختی نرمی ہوئی ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہوئے، اور پھر ان کے گھر کے اندر جو بات چیت طے ہوئی ہے جو ذرائع کے مطابق ہے، کہ پھر انہوں نے کہا جی کہ مزید ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم سکون اور آرام سے اپنی جو زندگی ہے اس کو بسر کریں گے، وہ وکالت کریں یا جو بھی کریں۔ ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب وہ بھی وکالت کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو فواد چودھری صاحب کے جانے کے بعد یہ بھی ایک نقصان ہو گیا، بہت سارے کیسز جو ہیں فیصل چودھری صاحب بھی لڑ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق کل میں نے ایک ٹکر دیکھا تھا، تو اس کے مطابق تھا جی کہ افواہ تھی کہ وہ ریلیز ہو گئے، لیکن پھر آیا جی کہ نائب کپتان ڈٹ گئے جی۔ پھر نائب کپتان ڈٹ گئے تو انہوں نے ڈک دیے اندر، جس کو ٹک دیو، وہ ہو گئے جناب۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب باہر آ گئے۔ اس سے گزشتہ مسرت چیمہ صاحب، جمشید چیمہ صاحب، وہ جناب پریشان ہوئے، وہ ڈٹے، وہ اندر چلے گئے۔ اسی طرح وہ سیالکوٹ یا گجرانوالے کے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہسپتال کے اندر چلے گئے۔ یعنی 28-30 آدمی اس وقت تقریباً آپ کو سب کے نام پتہ ہے، میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ تقریباً چھوڑ گئے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کو۔ عمران خان صاحب نے پھر اس کے بعد ایک تقریر کی، اور اسی دوران جو امریکن سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی، یعنی غیر ملکی تھے یا برطانوی یا امریکن، ان کے ساتھ زلفی بخاری صاحب نے کوئی پروگرام ارینج کیا ہوا تھا، تو سڈنلی جناب ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ اس ایریا کا، زمان پارک کا ایریا جو ہے
اس کو انٹرنیٹ جو ہے اس کا کٹ آف کر دیا گیا، عمران خان صاحب کی ان سے بات نہ ہو سکی۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنا تھا وہ کر دیا۔ اس میں انہوں نے جو چیزیں کہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ انہوں نے قوم کو امید دلائی، اپنے ساتھیوں کے پر کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں کی، حالات و واقعات کے تحت انہوں نے کہا آپ نے اچھا کیا، پارٹی چھوڑ دی۔ پھر انہوں نے قوم کو امید دلائی کہ جب تک میں ہوں، آپ ہیں، تو جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کا، آپ اس کو ووٹ دیں گے، وہ کامیاب ہوگا، ہم بھاری اکثریت سے پھر دوبارہ میدان کے اندر آ جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی جناب ہوپ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی۔ اب اسد عمر صاحب، انہوں نے بڑی بڑی واردات ڈالی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ابھی بات فائنل نہیں ہوئی، میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو جو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسد عمر صاحب، فاضل چودھری صاحب تو علیحدہ ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اسی طرح کچھ اور لوگ پارٹی کے جو ہیں، جو جنوبی پنجاب سے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کل سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے، ان کا جہاز تیزی سے چلنا شروع ہو گیا، وہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ سارا نظام آپ ذرا ذہن نشین کرتے جائیں، اور اس کے بعد جو گیمر ہیں ان کی گیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گیمروں نے جناب بہت دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ گیم ڈالی، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ نہ آئی۔ عمران خان صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، نہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بنے تھے، نہ جناب عمران خان صاحب کو جناب جو مینجمنٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دوسرے سول بیوروکریسی یا جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ برتاؤ، طور طریقے، ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا، یہ سب معلوم نہیں تھا۔ ان کے جو ساتھی تھے ان میں بہت سارے لوگ نئے تھے، جذباتی تھے، کچھ فیصلے وہ جس طرح عمران خان صاحب کا اپنا ایک خواب خیال برٹش ڈیموکریسی کو دیکھ کر تھا، اسی حساب سے عمران خان سوچتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کچھ اللہ نے بھی مدد کی، محنت انہوں نے کی، ان کی پارٹی نے محنت کی، اور پھر جناب تمام جناب منزلیں طے کرتے رہے 3 سال 8 ماہ تک۔ لیکن اس 3 سال 8 ماہ کے دوران عمران خان صاحب یہ نہ سمجھ سکے کہ گیمر میرے ساتھ کیا کر رہے۔ عمران خان صاحب جو ہی جناب حلف اٹھایا، عمران خان صاحب کے ارد گرد جمگٹا لگ گیا، آوازیں لگنی شروع ہو گئی سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی۔ رات کو میڈیا پر شور ہونا شروع ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے آنے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو گیا، فلاں ہو گیا، جو بہانہ بنایا گیا۔ پھر جناب ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس لامتناہی سلسلے کے چلتے چلتے 3 سال 8 مہینے گزر گئے، ایک نیریٹو بنتا رہا جی۔ عوام سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو گئی۔ اچھا، اس دوران جب وہ ملی صاحب کا الیکشن ہوا، انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، وہ جناب الیکشن کمیشن صاحب نے اس پر ایک آرڈر جاری کی۔ عمران خان صاحب وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ 20 پولنگ اسٹیشن تھے، جو پاکستان مسلم لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی، انہوں نے 20 کی کمپلینٹ کی تھی، انہوں نے پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کروا دیا۔ آپ کو میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا کہ جب عمران خان صاحب کو آئے تقریباً 8-9 ماہ یا 1 سال ہوا تھا، تو نئے وزیر اعظم کی تلاش ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں خاقان عباسی صاحب سے رابطے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے پھر نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا۔ نواز شریف صاحب بہت سمجھدار اور دھیمے مزاج سے کھیلے، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کان کھڑے نہیں کیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران یہ جو تنازع اب ہوا مل رہی ہے کہ میرے موجودہ سپہ سالار صاحب اور عمران خان صاحب کا، یہ بھی واقعہ اسی دوران
گیمر پلان کے تحت ہوا اور عمران خان صاحب اس بات کو بھی نہ سمجھ سکے کہ بات کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کہانی کوئی اور ہے۔ اس وقت یہ تو نہیں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کل کو کس نے آنا، اس وقت تو اپنی حساب کتاب سے گوٹیاں فٹ کی جا رہی تھی، لیکن ایک بیڈ ایفیکٹ ادارے کے اندر گیا۔ وہ کہانی آپ کو سب کو پتا ہے، کس نے کیا 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 نہیں کیا، صابر شاکر نے بتایا، اوروں نے بتا دیا، سب نے بتا دیا۔ اب اس کے علاوہ جناب پھر جناب بار بار ڈیمانڈ آتی رہی کہ کے پی کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چینج کریں۔ عمران خان صاحب وہاں پر ڈٹے رہے، وہ بار بار سوال ہوتا رہا، اور کچھ اللہ کی رحمت سے عمران خان صاحب نے بھی غلطی کی، وہ جیسا انرجیٹک بندہ چاہیے تھا وہ دونوں صوبے کے اندر نہ لگایا گیا، لیکن اس کا بیڈ افیکٹ عمران خان صاحب پر آیا۔ وہ جو میسج ادھر سے آ رہا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی کہ بار بار میسج کیوں آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کے کینڈیڈیٹ تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب اوپر آ گئے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب وہ ہیں جی، جب یوسف رضا گیلانی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پیپل پارٹی کے اندر تھے، اس وقت زرداری صاحب نے، یہ زیادہ سینئر تھے، گیلانی صاحب ان سے جونیئر تھے، لیکن تھے دونوں سینئر۔ انہوں نے گیلانی صاحب کا چوائس کر لی۔ گیلانی صاحب ذرا تابع دار تھے، یہ اور حساب مزاج کے تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور پھر آہستہ آہستہ مسلم لیگ گئے، مسلم لیگ چھوڑی، مسلم لیگ چھوڑنے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہو گئے جی۔ اب جب وہ وزیر اعلیٰ کی آوازیں آنی شروع وہاں سے، یا سارا یہ جو پچھلا میں نے نظام بیان کیا یہ عمران خان صاحب نہ سمجھ سکے، اسی دوران ایکسٹینشن کا جو معاملہ چلا اس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اشارتاً قانوناً ایک بات کنوے کرنے کی کوشش کی کہ آپ سمجھ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہے، لیکن عمران خان صاحب پر اس وقت نہ سمجھ سکے کہ ون وے ٹو وے کیسے چلایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی 1 پیج، پھر اس کے بعد وہ جیسا ہوا جناب سب نے مل ملا کے کام کیا۔ پھر نواز شریف صاحب جب باہر جانے والا معاملہ ہوا، وہ جو کیس بنا، سزا ہوئی، اس کے بعد وہ 11-12 ماہ جیل کے اندر رہے، اسی دوران سلسلہ شروع رہا جی۔ ہوتے ہوتے پھر وہ پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے، سارا کچھ ہوا، عمران خان صاحب وہ بات نہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر عدالت سے ان کو ریلیف ملا، عدالت نے کہا جی کہ آپ اس کی جان کی گارنٹی دے دیں، تو معزز عدلیہ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کیسے گارنٹی دیتے، لیکن عمران خان صاحب وہ گارنٹی والی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اصل میں کہانی کیا ہے۔ پھر ایکسٹینشن ہو گئی، اس کے بعد سلسلے جو کھل کھلا کے آہستہ آہستہ سامنے آنے، پھر عمران خان صاحب کا نیریٹو جو تھا کہ کرپشن نیب پر زور دینا کہ آپ ان سے پیسے ریکور کرو، عمران خان صاحب کے وہ آرڈر پنکچر کیے گئے، عمران خان صاحب پھر بھی نہ سمجھ سکے۔ بہرحال کہ بے شمار موقع آئے جن موقعوں کے اوپر عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا۔ پھر اسی دوران روس والا معاملہ، جیسے یہ ابھی 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے نا جی، اسی طرح روس بھیجا گیا، روس بھیجنے کے بعد پھر ایک ہوا بنائی گئی کہ عمران خان صاحب باغی ہیں اور وہ خود ہی چلے گئے۔ اسرائیل والا معاملہ، اس پر عمران خان صاحب نے جناب وہ نہ کی، وہ ٹھیک کیا، انہوں نے اپنی دین کی سمجھ بوجھ کے حساب سے، لیکن وہاں سے بھی دراڑ پڑی، عمران خان صاحب وہ خطرے کی گھنٹی نہ سمجھ سکے۔ بھارت کے ساتھ معاملات پر عمران خان صاحب نے سخت سٹانس لیا، لیکن اس وقت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھارت سے راہ و رسم چاہتے تھے، عمران خان صاحب کو پھر بھی گیم نہ سمجھ آئی۔ اسی طرح عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ والا معاملہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے سٹانس لیا، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف کیا۔ CIA کا چیف آیا، عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کیا، اور ملنے سے انکار کرنے کے بعد وہ جنرل فیاض حمید صاحب سے ملے۔ اس کے بعد میں اس وقت ویڈیو نہیں کرتا، لیکن میرے دماغ چھٹی، اس نے کہا کہ آج عمران خان صاحب پر ریڈ
جو کراس ہے، جو اب کہتے ہیں کہ کراس لگ گیا، وہ کراس امریکہ نے لگا دیا۔ اسی دوران نواز شریف صاحب اپنے جب باہر چلے گئے، جس طرح بھی گئے، وہ آزادانہ طور پر وہاں پر ملاقاتیں کرتے رہے، ہر بات کرتے رہے۔ کرنے کے بعد انہوں نے جناب معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، کرتے کرتے کیا معاملات ڈیل طے ہوئی، کیا نہیں ہوا، یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ پتہ تو عوام کو چلنا شروع ہو گیا، پھر اور مزید باتیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آنی شروع ہو جائیں گی جب یہ تھوڑا سا میڈیا پر کریک ڈاؤن جو ہلکا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے اس کو بھی اگنور کیا، اس کے اوپر کوئی اپنا انٹیلیجنس یا اپنے خفیہ ذرائع استعمال نہ کیے کہ وہاں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے توجہ نہیں دی۔ پھر جو معاملات 9 اپریل کو ہوئے، امریکن سائفر آیا، امریکن سائفر کے بعد جناب ساری کہانی بدل گئی۔ یہ سارے معاملات یہاں تک تو ہو گئے جناب انٹرنیشنل لیول پر یا پاکستانی لیول پر، جتنے گیمر تھے ان سب گیمر نے مل کر عمران خان صاحب کو باہر نکال دیا جی۔ اچھا، اب جو کہانی چل رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو کراس لگایا ہوا تھا جب CIA کے چیف کو نہیں ملے تھے، جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تھا، اس دوران نواز شریف صاحب نے لندن میں ملاقاتیں کن کن سے کی، کون کون سے ملک کے لوگ ان سے ملے، یہ ساری باتیں طے ہوئی۔ پھر اشرف غنی کی حکومت کا ایک نمائندہ جس نے پاکستان کی آرمی کو گالیاں نکالی، پاکستان کو گندے الفاظ سے مطلب کہ اس نے اناؤنس کیا، لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کو پروٹوکول دیا۔ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو افغانستان کے اندر بھی رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو۔ اگر چائنا اور رشیا ادھر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا انہوں نے، تو پھر جو اس وقت حکومت ہے وہ سٹینڈ کرے گی، ادھر چلتی رہے گی۔ اب چائنا اور روس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ جناب اس حکومت کو پرلونگ کرے جو اس وقت ہے، ورنہ جو کٹھ پتلی حکومت اگر وہ جو نکالی گئی تھی افغانستان وہ آ گئی تو پھر امریکہ کو روکنا ناممکن ہو جائے گا اس خطے کے اندر۔ اسی دوران ایران کے اوپر کچھ اوپر نیچے کیا کریں گے آنے والے وقت میں، اس کا میں نہیں کہہ سکتا جی۔ حالات و واقعات وہ بھی ریڈ لائن کے اندر ہے جی، ایران بھی۔ بہرحال کہ عمران خان صاحب نے پھر سب سے بڑی غلطی کی جو اسمبلیوں کے اندر سے استعفے دے کے باہر نکل آئے۔ پھر وہ اگر رہتے تو شاید یہ تنگی ترشی نہ ہوتی۔ پھر کچھ لوگوں کے سمجھانے پر عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی۔ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جس طرح برٹش پارلیمنٹ چلتی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب وہ دو پیچ نہیں جانتے تھے جو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جانتے تھے۔ جب نواز شریف ان کا مولانا صاحب کا پہلا دھرنا آیا تھا وہ بھی خطرے کی گھنٹی تھی، وہ بہت جلدی آ گیا تھا۔ پھر تحریک لبیک کا دھرنا آیا، جو کچھ ہوا وہ بھی ایک گھنٹی تھی، اس کو بھی عمران خان صاحب نے مطلب کہ اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور بات کو نہ سمجھا کہ بات کس طرف کو جا رہی۔ اس دوران منحرف ارکان، ان کا علیحدہ ہونا، الزامات لگانا، یہ سارا کام ہوتے ہوتے چلو اب بات اس پہ آ جاتے ہیں جی کہ اس وقت جو کہانی چل رہی ہے، یہ جو اسٹامپ پیپر لکھ کر دے رہے، بیان حلفی دیا اور جا رہے ہیں جی۔ اسد عمر صاحب کی ٹیکنیکل گیم ہے جی، اب اس کے اوپر وضاحت میں نہیں کر سکتا، ان کے دل کے حال اللہ جانتا ہے جی، لیکن جو سوچ سمجھ جو لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں اس کا اگر انالیسس کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں جی، اس میں سول بیوروکریسی، موجودہ حکومت یا اور سارے لوگوں کو اگر ملایا جائے، ابھی تو یہ حکومت خوشی خوشی سے کر رہی ہے نا جی، پھر ان کی چیخیں نکلنی ہیں جب جو اگلا پلان شروع ہوگا اس کے تحت۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب پر کراس لگ گیا جی، عمران خان صاحب کے ساتھ عوام تھی، عوام کے بل بوتے پر عمران خان صاحب وہ سخت فیصلے بولتے رہے، زبان بولتے رہے جو ان کو کول مائنڈ رہنا چاہیے تھا،
لیکن عمران خان صاحب نے کہا جی کہ جس کے ساتھ عوام سب کچھ اس کے ساتھ. پھر جب یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، دھاندلی کر کے دیکھ لی، عمران خان صاحب نہ ہارے، پھر عمران خان صاحب 7 سیٹوں سے جیت گئے، وہ بھی عوام کے زور سے جیت گئے. پھر جہاں عمران خان صاحب جاتے تھے عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ جاتا تھا. پھر یہ جو کہتے ہیں ذرائع کے مطابق جو خبریں دوسری طرف سے آ رہی ہیں، ایک طرف کا نیریٹو یہ ہے کہ سارا پلانٹڈلی کام کیا گیا جی پاکستان تحریک انصاف کا، دوسرا اینگل جو ہے اس کے تحت یہ کام پلانٹڈلی کیا گیا، ججز پر جناب تنقید کی گئی. یہ سارا کچھ جو ہے پلانٹڈلی ہو رہا ہے اس لیے کہ پاکستان کے اندر ہولڈ ہے جی ان لوگوں کا جن لوگوں کا ہولڈ ہونا چاہیے. اب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو پھر جب یہ سارے معاملات ہو گئے، پھر جس طرح کا جبر تشدد جو نظام سارا چلا، اس سے اب پوری دنیا کے اندر آواز تو اٹھ رہی ہے لیکن اتنی نہیں اٹھ رہی. اگر اسی طرح اسد طور یا کوئی اور دوسرا تیسرا صحافی چھوٹا سا بھی ہوتا تو جناب جس طرح عمران ریاض، سمیع ابراہیم یا موہب پیرزادہ صاحب یا جو کچھ ایاز امیر صاحب یا بذات خود عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جی، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن مختلف اوقات میں 13 ماہ کے اندر شہید ہوئے، یا جس طرح کا ان پر جبر تشدد کیا گیا، انٹرنیشنلی لیول پر ہیومن رائٹس کی کوئی آواز جو دبنگ آواز وہ نہیں آئی. مذمتی بیان آئے، جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کے دور کے اندر امریکہ ڈرون حملے کرتا تھا، اسمبلی کے اندر مذمت کی جاتی تھی، پیچھے جا کے بتا دیا جاتا تھا سر آپ کرتے رہیں، ہم مذمت کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اسی طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس سے اس وقت عمران خان صاحب مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس سے باتیں کر رہے ہیں، سارا میڈیا جناب ان کو کوریج بھی دے رہا ہے، میڈیا اپنی جگہ پہ کوریج دے رہا ہے، لیکن جہاں سے آواز آنے کا اثر ہوتا ہے امریکہ سے، کیوں یہ سارا نظام تو وہی چلا رہا ہے نا جی، ان کا فیصلہ وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ عمران خان صاحب چائنا رشیا والے بلاک میں گنے جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ ان کا سارا کچھ ادھر پڑا، ان کی چابی ان کے ہاتھ میں، جب کہیں گے وہ موڑ کے ان کو تالا ان کا بند کر دیں گے، کھول دیں گے. اور کچھ جو سرکاری لوگ ہیں ان کو جس طرح سے نوازا گیا اور ان کو مراد امریکہ یا مختلف ملکوں کے اندر دی گئی، وہ آنے والے دنوں کے اندر تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. ہمیں کیا ضرورت جی اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے، بہت سارے ویلاگر جو ہے وہ اس کے اوپر کھوج بھی لگا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ آ جائے گا. ہمیں کیا جی، جس نے کہتے ہیں پنجابی جن نے کھادیاں گاجراں ٹھڈ دکھے ادا، جن نے اتنے کمانا انہیں اللہ کو حساب پانا. تو اس کے حساب سے جناب عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ریلیف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں ہے. اسد عمر صاحب کا گول مول سا کانفرنس کر کے نکلنا، یہ ہے جی اصل بات سمجھنے والی. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب نے کہا جی کہ مذاکرات کرنے چاہیے، یہ جو نظام چل رہا ہے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، 1971 کی طرف لے کے جا رہا ہے، باتیں کر کے چلے گئے جی. شاہ محمود قریشی صاحب آج یا کل وہ بھی بیان دے دیں گے. اب ادھر سے ایک فارورڈ بلاک پاکستان مسلم لیگ سے بنے گا جی. چودھری نثار علی خان صاحب ویٹنگ میں بیٹھے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی چھلانگ ماریں گے، ادھر چلے جائیں گے. چوں چوں کا مربع ہوگا جی، پیپلز پارٹی ہوگی. اور اس کے بعد جناب جو حالات جو بائیڈن صاحب کے ساتھ تعلقات آصف علی زرداری صاحب کے، پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ بیٹا ان کا جی، یہ ابھی مسلم لیگ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ آئے گی تھوڑے دن ٹھہر کے. یا تو یہ ہوگا کہ اوپر جناب پیپلز پارٹی چلی جائے گی اور یہ جو رنگ برنگے چوزے ہیں یہ سارے ڈال دیے جائیں گے پیپلز پارٹی کی جھولی کے اندر. یہ پنجاب کے اندر ایک پارٹی بن جائے گی، ریوائول ہو جائے گی دوبارہ پھر پیپلز پارٹی کی. وہ بعد کی بات ہے، پھر جنگ ہوگی یا بجنگ ہوگی، کیا ہوگی. پاکستان مسلم لیگ کو جناب پنجاب کا جناب جو گھر ہے ان کا لاہور، تخت لاہور، اس کا مریم نواز صاحبہ کو انچارج بنا دیا جائے گا. یعنی مفاہمت کے ذریعے 5 سال، پھر اگلا 5 سال، کیوں ابھی انہوں نے باری لے لی ہے نا شہباز شریف صاحب نے،
اب ان کو کہیں گے جی کہ آپ انتظار کریں، اب زرداری صاحب کو باری دیں، ان کا خواب آ رہے ہیں کہ میں اپنے زندگی میں بیٹے کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس دوران جناب ایک نیا گروپ یہ جو بن رہا ہے، یہ پاورفل بلاک بنے گا جو 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، یا ایک اپنی تشخص علیحدہ رکھے گا، رکھنے کے بعد یہ ایک بلاک رکھا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کا بلاک ہوگا جو وزندار ہوگا، کہ جو ہلے گا یہ کہیں گے ہم جا رہے ہیں۔ بیساکھیاں مطلب کہ جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ MQM تھی، باپ تھی، کاف لیگ تھی، اور جب عمران خان صاحب کوئی بات کرتے تھے تو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہ جو بڑا بلاک بنے گا 30-50 آدمیوں کا، کیوں زرداری صاحب کے پاس تو اتنی سیٹیں ہی نہیں ہیں، کاف لیگ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اگر اوپر جائے گی تو وہ پرابلم پیدا ہوگا، ان کو پنجاب کے اندر محدود کر دیا جائے گا، ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ نے باری لے لی، آپ کو ریلیف بھی دیا گیا، آپ کو سارے کام کر دیے گئے، اب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، باقی کام زرداری صاحب صدارتی محل میں بیٹھ کر کریں گے، وزیر اعظم آ جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے جی کوئی مشترکہ سا آ جائے یا کوئی جیسا بھی ہوگا، جو اب ڈیل ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیپچر کیا جائے گا جی 2 آدمی جن کا میں نام لے چکا ہوں۔ اب یہ اللہ میری اپنی سوچ ہے جس حساب سے یہ پلاننگ یا بساط بچھائی جا رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پاکستان تحریک انصاف کو 30-40-50 سیٹیں 60 سیٹیں دے کر تو ایک اپوزیشن پارٹی بنا دی جائے، اور پھر اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اب آپ محنت کریں، پھر آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے جب ہمارا دل چاہے گا۔ یہ ہے جی کہانی جو میری سمجھ آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب یہاں پر کیا ترک کا پتہ کھیلیں گے؟ یہ ساری باتیں تو ہے نا جو ایک جال بچھایا ہوا ہے، ان کا توکل ہے جی اللہ پر اور عوام پر۔ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جو سب کی نظروں میں کھٹک رہی ہے اس وقت، میرے حساب کے اندر عمران خان صاحب کو پارٹی تحلیل کر دینی چاہیے، عوام کے ساتھ آواز لگا کر بائیکاٹ الیکشن کا کر دینا چاہیے۔ یہ میں بات جو کر رہا ہوں پھر سن لیں، پارٹی پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان یا گیمبلر جو ہیں وہ اس کے متعلق کوئی بات کریں کہ کلعدم قرار دے دی گئی، یا پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کر دیا جائے کہ ہم نے پارٹی ختم کر دی، پھر عمران خان صاحب اس دوران اپنی پارٹی نئی رجسٹر کرائیں، وہ جس طرح بھی کروائیں، وہ 1000 طریقے وہ کروا لیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے جو پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ 1.5 سال عمران خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و رسم پیدا کریں، 1.5 سال 2 سال کے دوران ان سے کچھ نہیں ہونا، نہ پیسے ملنے ان کو کہیں سے، کیوں؟ جس طرف IMF لے کے جا رہا ہے، امریکہ پاکستان کو لے کر جا رہا ہے، وہاں جھگڑا ہوگا اینڈ پر جا کے۔ ابھی تو سارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں، کچھ معاملات ہوا بدلے گی، کچھ ٹھنڈی ہوگی، گرد و غبار ہوگی۔ عمران خان صاحب کو اپنی جس طرح یہ بیان حلفی دے کر جا رہے ہیں نا جی سارے مقدمات سے فارغ ہو رہی، اسی طرح عمران خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، آپ جس کو مرضی لے آئیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں الیکشن کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، میں الیکشن ویسے بھی نہیں ہوگا صاف ستھرا، کیوں؟ اب تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا، اور جو یہ سارے کھیل کھیلنے والے ہیں وہ کہیں گے جی کہ پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی ٹوٹنے کے بعد جناب عمران خان صاحب جو اکیلے ہو گئے، عمران خان صاحب اکیلے ہونے کے بعد جناب اب ان کو ووٹ نہیں پڑا، بہانہ بن جائے گا اور عمران خان صاحب کو تو قبول کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیم کھیلیں، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو تمام پارٹی ڈیزالو کر دیں، اس کا کوئی ممبر نہ رکھیں، پارٹی رہنے دے، بے شک اس کو چلنے دے جیسے چلتے ہیں، عمران خان صاحب پارٹی ڈیزالو کر دیں اور بائیکاٹ کر دیں الیکشن کا۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، یا ٹھیک ہے جتنے آ جائیں ان کے حساب سے لڑیں، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ پارٹی پر قبضہ ہو جائے گا، جس طریقے سے بھی کیا جائے گا، یا کوئی نئی صورتحال نظر آئے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت بجائے اس پر فوکس کرنے کے، یہ 1.5 سال ہے،
تقریباً 1.5 سال کے بعد باجا باجے جانا جی، ان کا سب کا ہاتھ کھڑے ہو جانے ہیں. نہ امریکہ نے ان کو پیسے دینے ہیں. 1965 سے لے کے 1971 تک ابھی تک کسی نے پیسے نہیں دیے. اپنا 2023 تک امریکہ نے کسی مشکل وقت میں پاکستان کو پیسہ نہیں دیا. یہ آئندہ بھی ایسے ہی ہونا ہے. دوست ممالک ان کا کیا نظریہ ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ بھی رخ رخا پتہ چل جائے گا. کچھ اور وہ جو کہتے تھے نا کوئی رہ تو نہیں گیا، کچھ اور لوگ بے نقاب ہو جائیں گے. پھر عمران خان صاحب اس حساب سے اپنی پارٹی کو ڈیولپ کرتے ہوئے یہ جو لائے گئے تھے، یہ بھی بڑی جو الیکٹیبل کے نام پر عمران خان صاحب کے اوپر جو چھاپا ڈالا گیا تھا نا جی، اس کا جو خمیازہ عمران خان صاحب اب بھگت رہے ہیں نا جی. اب اس چیز سے باز رہتے ہوئے عوام کے ساتھ مل کر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن بہت جلدی ہو جانے ہیں. یہ الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد الیکشن پھر ہونے ہیں. اب وہ میں نہیں کہہ سکتا. میرا ٹارگٹ ہے کہ 1.5 سال نکالیں گے. 1.5 سال کے بعد یہ اینٹ سے اینٹ بجنی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد بات الیکشن کی طرف جائے گی. 5 سال پورے ہوتے ہوئے بھانت بھانت کے برتن جو ہیں وہ پورے نہیں کریں گے.